اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، انوار غدیر کے عنوان سے جو سیریز غدیر کے سلسلے میں ہم نے سٹارٹ کی، اس میں ایک بہت اہم دن اور ایک بہت اہم تاریخ جو غدیر سے پہلے واقع ہوتی ہے لیکن اس کا بہت گہرا رابطہ ہے غدیر سے، وہ ہے عید قربان یا عید الاضحیٰ، یعنی 10 ذی الحج کا دن۔ 10 ذی الحج وہ دن ہے جس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور وہ 4 عیدیں جو یا 4 دن جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک دن سال میں یہ اہمیت والا دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ یا عید قربان کا دن ہے۔ وہ لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں، اور خدا ہم سب کو حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، جانتے ہیں کہ 10 تاریخ کو بہت سے اعمال حاجی انجام دیتا ہے۔ یعنی وہ حج جو 9 تاریخ کو شروع ہوا تھا، اس میں 10 تاریخ کو بہت سے احکام ہیں، جیسے صبح اسے مزدلفہ سے یا مشعر الحرام سے منا کے اندر آنا ہے، منا میں آنے کے بعد اسے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر اسے قربانی کرنی ہے، پھر اسے حلق یا تقصیر کرنی ہے۔ اتنے اعمال کرنے کے بعد اس کے حج کے تقریباً بہت سے اعمال پورے ہو جائیں گے۔ وہ اپنے احرام سے باہر آ جائے گا اور پھر مکے جا کر طواف حج کرے گا، اور پھر رات میں دوبارہ منا لوٹ کر بیتوتا کرے گا۔ تو 10 تاریخ حج میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور وہ لوگ جو حج پہ نہیں جاتے ہیں، وہ بھی پوری دنیا میں عالم اسلام حج کے دن کو مناتا ہے، یعنی 10 تاریخ کو مناتا ہے اور عید الاضحیٰ کے عنوان سے مناتا ہے۔ اور وہ قربانی جو جناب ابراہیم نے پیش کی تھی اور جناب اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ منا میں ان کی گردن پہ چھری رکھی تھی، جس کو خداوند عالم نے گوسفند سے تبدیل کر دیا تھا، اس کی یاد میں جو ذبح عظیم سے تبدیل کر دی گئی، جو بعد میں ایک بہت اہم موضوع ہے کہ کربلا سے اس کی تفسیر جو ہے وہ کربلا ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں ابھی، لیکن اس یاد میں جو آج پوری دنیا میں قربانیاں کی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے خداوند عالم کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، یعنی اس قربانی کے ذریعے سے انسان غربا کی جب مدد کرتا ہے، لوگوں تک جب طعام پہنچاتا ہے، تو بہرحال خدا کے نزدیک وہ ایک مقام حاصل کرتا ہے۔ تو 10 تاریخ ایک اہمیت رکھتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو جناب ابو طالب نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ 7 چکر لگائیں خانہ کعبہ کے، یعنی طواف کریں، اور پھر انہوں نے ایک دسترخوان بچھایا تھا امیر المومنین کی ولادت کی خوشی میں کہ وہ اس دسترخوان پر آ کر غذا تناول کریں، لیکن شرط یہ تھی کہ پہلے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائیں، یعنی ایک طواف کامل کریں، اور پھر آ کر اس دسترخوان پہ بیٹھیں۔ اور بعض روایت میں کہ آپ نے 300 اونٹ ذبح کیے تھے اور 1000 سے زیادہ گوسفند اور دیگر حیوانات کو ذبح کر کے یہ دعوت عام کی تھی امیر المومنین کی ولادت کی خوشی میں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، اور رجب کا مہینہ ماہ حرام میں سے ایک مہینہ ہے، اور بہت سے لوگ اس زمانے میں عمرہ بھی کرتے تھے، اور چونکہ یہ اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہے، تو بعض روایات میں کہ شاید حج کے دن بھی پہلے بدلے گئے تھے، تو بہت سے لوگ رجب میں حج بھی کیا کرتے تھے، جو بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم سے ماہ ذی الحج میں پھر قرار پایا۔ لیکن بہرحال خانہ کعبہ میں امیر المومنین کی ولادت کے بعد ایک دعوت عام دی گئی، اور اس میں بھی قربانی کے جذبے کو جناب ابو طالب نے پیش کیا اور اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اسی طرح 10 ذی الحج کو ہی منا میں مسجد خیف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حدیث ثقلین کو لوگوں کے درمیان پیش کیا، یعنی جب رسول اکرم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، جب تک ان سے متمسک رہو گے تمہارے اندر کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوگا، اور حوض کوثر پہ یہ دونوں مجھ سے ملاقات کریں گے، اور تب میں پوچھوں گا کہ تمہیں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو عید کا دن ہے، جو عید الاضحیٰ ہے، حج کا دن ہے، وہ دن بھی بہرحال ایک ربط رکھتا ہے غدیر سے۔ لہٰذا جب انسان عید منائے تو اپنے آپ کو شکر کے ساتھ عید منائے کہ وہ ولایت امیر المومنین کے ساتھ یہ عید منا رہا ہے۔ اگر بغیر غدیر کو یاد کیے، بغیر غدیر کے مولا کی معرفت کے عید منا رہا ہے، تو یہ عید عبث ہے، بیکار ہے،
کیونکہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے ولایت ایک ضروری شرط ہے، بغیر اس شرط کے کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث، مشہور حدیث جو اصل میں حدیث قدسی ہے، جس میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے کے سلسلے میں جو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور امام نے فرمایا وَعَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی امام رضا کی ذات بابرکت، یعنی ولایت امام، اور جس کا اعلان روز غدیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا تھا۔ لہٰذا غدیر کے ایام میں عید الاضحیٰ کی ایک اہمیت بھی ہے، اور عید الاضحیٰ سے اس کا ایک بہت خاص ربط بھی ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے اعمال میں اگر آپ دیکھیں تو اعمال میں زیارت امام حسین علیہ السلام وارد ہوئی ہے، جو خود اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ عید ہو یا کوئی بھی اسلامی تاریخ ہو، اس کا ایک گہرا ربط ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور بہت گہرا ربط ہے اس کا غدیر سے، اور امام حسین کا پورا قیام ہی غدیر کو زندہ کرنے اور دوبارہ سے ولایت علوی کو اور حکومت علوی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تھا۔ لہٰذا بارگاہ الہی میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان دنوں کو سمجھنے کی، ان کی معرفت حاصل کرنے کی، اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔